بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف اور اتنا مشغول ہوا ہے کہ اسے بس صرف اسی بات کی فکر ہے کہ مجھے دنیا بنانا ہے، حالانکہ موت انسان کو ڈھونڈ رہی ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور انسان کو موت شکار کر لے گی، اور موت کے بعد کیا عالم ہے اس کی طرف ہمیں کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ خداوند عالم نے موت کے بعد جو مراحل انسان کے اوپر آئیں گے ان کو قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے آپ ڈر رہے تھے، جس سے آپ بھاگ رہے تھے، تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وہ موت ضرور بضرور آپ کے ساتھ ملاقات کرے گی۔ ملاقات کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تفرون فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلی عالم الغیب والشہادہ، موت آنے کے بعد آپ کو اس پروردگار کی طرف پلٹایا جائے گا جو عالم الغیب والشہادہ، جو ہر چیز کے بارے میں، غیب کے بارے میں بھی جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس کے بعد آپ کو آگاہ کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ بس انسان جو کچھ کر رہا ہے کل اسے دیکھنا ہے، ان کے بارے میں اس عمل کو انسان کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اور کیسی قیامت برپا ہوگی۔ خداوند عالم تاکید سے قسمیں کھا کے بتا رہا ہے کہ اس دن کے بارے میں ڈریں۔ سورہ مبارک لقمان میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کا کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اور خداوند عالم کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، ضرور بضرور وہ وعدہ پورا ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی آپ کو دھوکہ نہ دے، آپ کو اسی دنیا میں مشغول نہ رکھے۔ ولا تغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان بھی آپ کو اس طرح دھوکہ نہ دے کہ خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، آپ کو معاف کرے گا کہہ کے۔ اسی طرح رب العالمین اس دن کے بارے میں سورہ مبارک عبس میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ عظیم ترین دل ہلا دینے والی آواز جب آئے گی، قیامت آنے کا جو پیغام آئے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ کو دیکھ کے فرار اختیار کرے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو دیکھ کے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی کہ میں کیسے نجات پاؤں گا۔ اسی طرح سورہ فجر میں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، دیکھیں خداوند عالم کس انداز سے ہمیں متنبہ کر رہا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور خدا کا حکم اس دن آئے گا اور فرشتے عذاب صف در صف کھڑے ہوں گے حکم خدا کی تعمیل کے لیے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لے کے آئیں گے۔ عجیب ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، جہنم مجرم کے پیچھے آئے گی۔
وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اس دن جب جہنم کو دیکھے گا انسان غفلت سے نکلے گا، بیدار ہو جائے گا. اور خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، یہ بیداری کیا فائدہ دے گی اسے. اب یقول الانسان، اس وقت انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت بیدار ہو کے کہے گا ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا. حقیقی زندگی تو وہ ہے، اس وقت پتہ چلے گا، اور کہے گا حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش میں نے اپنے زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوں. واقعاً ہم کتنے غافل ہیں. رب العالمین سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. آپ اس دن سے کس طرح نہیں ڈرتے ہیں؟ کیوں اس دن سے غافل ہیں جس دن بچے اس دن کے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے. یوم یجعل الولدان شیبا، گود میں جو بچے ہیں وہ اس دن کی خوف اور ہراس کی وجہ سے شیبا بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر بہ، اور آسمان کی شگاف پڑ جائیں گے، آسمان اس دن کے خوف و ہراس کی وجہ سے پھٹ جائے گی. اور اسی طرح اس دن کے بارے میں رب العالمین آج سے ہمیں متنبہ کر رہا ہے قرآن کریم میں. سورہ مبارک قیامت، پورا قرآن میں ایک سورہ اسی نام سے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کی قسم، نفس لوامہ کی، جو انسان کو بیدار کرنے والا نفس ہے، اس کی قسم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، آیا انسان نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ ہم ان کے ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہاں خداوند عالم قدرت رکھتا ہے، توانا ہے کہ انسان کی انگلیوں کے سرے کو بھی جمع کرے گا. پورے ہڈیوں کو تو چھوڑو، انگلیوں کے بن کو جمع کرے گا. انسان بھی جانتا ہے ان کو جمع کرے گا، لیکن بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس لیے انسان آخرت کی انکار کر رہا ہے تاکہ وہ گناہ تر گناہ کرتا رہے. جب آئے گی قیامت تو پریشان ہو کے فرمائے گا یسأل ایان یوم القیامہ. آج دنیا میں تو وہ ناز و نخرے کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کب آئے گی قیامت. خداوند عالم جواب میں فرماتا ہے، قسم کھا کے فرماتا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت اس وقت آئے گی جب آنکھیں خوف و ہراس سے باہر نکلیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گی، چاند سے نور اس وقت سلب کیا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج جو ہے وہ ایک جگہ میں اکٹھے ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان کہے گا کہ اے وائے ہو مجھ پر، میں کہاں فرار اختیار کروں، میں کہاں پناہ لے لوں گا. رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کلا لا وزر، آج آپ کو کہیں پہ پناہ نہیں ملے گا. الی ربک یومئذ المستقر، آپ کو اپنے رب کے پاس جانا ہے آج. بما قدم ینبأ الانسان بما قدم واخر، اور رب العالمین کے پاس جا کے آپ کو تمام ان امور کے بارے میں جواب دینا ہے جو آپ نے دنیا میں کیے تھے، اور دنیا میں وہ کام کرنے کے بعد جب مر گئے تو ان کے جو اثرات دنیا میں باقی رہتے ان سب کے بارے میں آپ کو حساب دینا ہے. مومنین، ان سردیوں کی لمبی راتوں میں ایک دفعہ فرصت نکالیں، بیٹھیں کہ خداوند عالم نے ہمیں کہاں بلایا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، کس خطرناک دن کی طرف ہمیں جانا ہے، کن خطرناک مراحل ہمارے سامنے ہیں. کچھ فرصت نکال کے اگر ایک رات بھی 10 منٹ بھی ہم سوچے خداوند عالم کی ان عظیم آیات کا ہم تلاوت کریں گے تو ضرور ضرور ہم بیدار ہو جائیں گے. انبیاء اس دن کی تیاری میں روتے رہے ہیں، اوصیاء و اولیاء اس دن میں خدا سے پناہ مانگتے رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہر نبی اور ہر امام نے دعا کیا ہے کہ پروردگارا اس آگ سے ہمیں نجات دے، اس آگ سے ہمیں پناہ دے. اور ہمیں خیال ہی نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ
کل کچھ ہونے والا ہے۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس صرف یہی دنیا ہے ہمارے لیے، حقیقت میں مومنین دنیا تو وہی ہے، اس دن کیا ہوگا؟ ان جہنم کانت مرصادا، سورہ مبارک اما یتساءلون میں ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم انسان کی کمینگاہ میں بیٹھی ہے، انسان کو شکار کرنے کے لیے منتظر کھڑی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کے لیے آج موقع ہے تیاری کرنے کا، خصوصاً کبھی فرصت ملے تو سوچے ان آیات پہ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ مبارک حج میں کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اور قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گی وہ بہت خطرناک زلزلہ ہوگی۔ کیسی زلزلہ ہوگی؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس زلزلے کے خوف سے ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کتنی پسند کرتی ہے اس بچے کو، لیکن اس خوف کی وجہ سے، اس دن کی، اس زلزلے کے خوف کی وجہ سے اس بچے کو پھینک کے چلی جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس زلزلے کے خوف میں وہ زمین پہ گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اے میرے حبیب آپ دیکھ لو گے کہ لوگ مست ہوں گے اس دن۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حقیقت میں مست نہیں ہے، ان کی عقل اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، خداوند عالم کا عذاب شدید اور سخت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں۔ واقعی یہ آیات ہمارے لیے ہیں مومنین۔ خداوند عالم نے جبریل امین کے ذریعے سے